بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرحال محمد مہدی نے مدینہ کے انتظام سے فارغ ہو کر محمد بن حسن بن معاویہ بن عبداللہ بن جعفر کو مکہ کی طرف روانہ کیا۔ قاسم بن اسحاق کو یمن کی حکمرانی پر اور موسیٰ بن عبداللہ کو شام کا عامل مقرر کر کے رخصت کیا۔ چنانچہ محمد بن حسن اور قاسم بن اسحاق دونوں مدینہ سے ساتھ ہی روانہ ہوئے۔ مکہ کے عمل نے مقابلہ کر کے شکست کھائی اور محمد بن حسن مکہ پر قابض ہو گیا۔ منصور نے بیان شدہ خط روانہ کرنے کے بعد عیسیٰ بن موسیٰ کو محمد مہدی سے جنگ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ عیسیٰ کے ساتھ محمد بن صفا، کثیر بن عبدی اور حمید بن قاتبہ کو بھی روانہ کیا۔ روانگی کے وقت عیسیٰ بن موسیٰ اور دوسرے سرداروں کو یہ تاکید کر دی کہ اگر تم کو محمد مہدی پر کامیابی ہو جائے تو ان کو امان دے دینا اور قتل نہ کرنا، اور اگر وہ روپوش ہو جائیں تو اہل مدینہ کو گرفتار کر لینا، وہ ان کے حالات سے خوب واقف ہیں۔ آل ابو طالب میں سے جو شخص تمہاری ملاقات کو آئے اس کا نام لکھ کر میرے پاس بھیج دینا، اور جو شخص نہ ملے اس کا مال و اسباب ضبط کر لینا۔ چنانچہ عیسیٰ بن موسیٰ لشکر لے کر روانہ ہوا۔ سید کے مقام پر پہنچا تو اس نے ایک قاصد کے ذریعے خط بھیج کر مدینہ کے چند اشخاص کو اپنے پاس طلب کیا۔ چنانچہ عبداللہ بن محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب، ان کے بھائی عمر بن محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب اور ابو عقیل بن محمد بن عبداللہ بن عقیل مدینہ سے نکل کر عیسیٰ کی طرف روانہ ہوئے۔ دوسری طرف محمد مہدی کو جب منصور کے سالار عیسیٰ بن محمد کے آنے کی خبر پہنچی تو اس نے اپنے مصاحبوں سے مشورہ کیا کہ ہم کو مدینہ سے نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے یا مدینہ میں رہ کر مدافعت کرنی چاہیے۔ اس موقع پر مشیروں میں اختلاف رائے ہوا تو محمد مہدی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے خیال سے اسی خندق کو کھودنے کا حکم دیا جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب میں کھدوایا تھا۔ اسی اثناء میں عیسیٰ بن محمد نے اودوس کے مقام پر پہنچ کر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا۔ محمد مہدی نے مدینہ والوں کو باہر نکل کر مقابلہ کرنے سے منع کر دیا تھا اور کوئی شخص مدینہ سے باہر نہیں نکل سکتا تھا، لیکن جب عیسیٰ بن موسیٰ مدینہ کے قریب پہنچا تو محمد مہدی نے مدینہ سے نکلنے کی اجازت دے دی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ محمد مہدی کی بہت بڑی غلطی تھی کہ پہلے امتناع حکم کو منسوخ کر دیا۔ چنانچہ اہل مدینہ کا ایک جمی غفیر ماں اہل و عیال نکل کر بغرض حفاظت باہر کی طرف چلا گیا اور مدینہ میں بہت ہی تھوڑے آدمی محمد بن مہدی کے پاس رہ گئے۔ اس وقت ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور ان لوگوں کو واپس لانے کے لیے آدمی بھیجے، مگر وہ واپس نہ آئے۔ عیسیٰ نے اودوس کے مقام سے کوچ کیا اور مدینہ منورہ سے 4 میل کے فاصلے پر اپنے لشکر کے ساتھ جا کر پڑاؤ کیا اور اپنے لشکر کا ایک دستہ مکہ کی طرف جانے والی شہرہ پر بھی متعین کر دیا تھا۔ یہ اس نے اس لیے کیا تھا کہ جب اس کے ہاتھوں محمد مہدی کو شکست ہو تو وہ مکہ کی طرف بھاگ نہ سکے۔ اس کے بعد محمد مہدی کے پاس پیغام بھیجا کہ خلیفہ منصور تم کو امان دیتے ہیں اور کتاب و سنت کے فیصلے کی طرف بلاتے ہیں اور بغاوت کے انجام سے ڈراتے ہیں۔ محمد مہدی نے جواب میں کہلا بھیجا کہ میں ایک ایسا شخص ہوں جو قتل کے خوف سے کبھی نہیں بھاگا۔ چنانچہ یہ جواب پا کر 12 رمضان 145 ہجری کو عیسیٰ بن موسیٰ مزید مدینہ کی طرف آگے بڑھا اور جرف کے مقام پر جا کر اپنے لشکر کے ساتھ خیمہ زن ہوا۔ 14 رمضان کو اس نے ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا، اے اہل مدینہ، میں تم کو امان دیتا ہوں بشرط یہ کہ تم میرے اور محمد مہدی کے درمیان حائل نہ ہو جاؤ اور غیر جانبدار ہو جاؤ۔ اہل مدینہ اس کی آواز سن کر گالیاں دینے لگے۔ چنانچہ عیسیٰ واپس چلا گیا۔ دوسرے دن پھر اس مقام پر لڑائی کے ارادے سے گیا اور اپنے سرداروں کو مدینہ کے چاروں طرف پھیلا دیا۔ محمد مہدی بھی مقابلے کے لیے میدان میں نکلا۔ اس کا علم عثمان بن محمد بن خالد بن زبیر کے ہاتھ میں اور اس کا شعار احد احد تھا۔ محمد مہدی کی طرف سے ابو غلمش سب سے پہلے میدان میں نکلا اور انفرادی مقابلے کے لیے للکارتے ہوئے اپنے مد مقابل طلب کیا۔ عیسیٰ کی طرف سے یکے بعد دیگرے کئی نامور بہادر اس کے مقابلے کو نکلے اور سب مارے گئے۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی۔ طرفین سے بہادری کے نہایت اعلیٰ اور انتہائی عمدہ نمونے دکھائے گئے۔ لڑنے والے دونوں لشکروں کے سپہ سالاروں نے بھی شمشیر زنی اور صف شکنی میں حیرت انگیز جمامردی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد عیسیٰ کے حکم سے حمید بن قاتبہ نے پیادوں کو لے کر خندق کے قریب کی دیوار کا رخ کیا۔ محمد مہدی کے ہمراہیوں نے تیر اندازی سے روکنا چاہا، مگر حمید نے اس تیر اندازی میں اپنے آپ کو مستقل رکھ کر پیش قدمی جاری رکھی اور بڑی مشکل سے دیوار پر پہنچ کر اس کو منہدم کر دیا اور خندق کو بھی طے کر کے محمد مہدی کے لشکر کے ساتھ 10 بدس جنگ شروع کر دی۔ اس طرح عیسیٰ کو بھی موقع مل گیا۔ اس نے کئی مقام پر خندق کو پاٹ کر راستے بنا دیے
اور سواران لشکر خندق کو عبور کر کے محمد مہدی کے لشکر پر حملہ آور ہوئے اور بڑے گمسان کی لڑائی ہونے لگی۔ محمد مہدی کا لشکر توڑا ہی تھا اور حملہ آور لشکر تعداد میں زیادہ تھا اور سامان حرب اور اسلحہ جنگ سے خوب آراستہ تھا، مگر صبح سے لے کر نماز عصر تک برابر تلواریں چلتی رہیں۔ محمد مہدی نے اپنے ہمراہیوں کو عام اجازت دے دی کہ جس کا جی چاہے اپنی جان بچا کر چلا جائے۔ محمد مہدی کے ہمراہیوں نے بار بار اصرار کیا کہ اس وقت آپ اپنی جان بچا کر بصرہ یا مکہ کی طرف چلے جائیں، پھر سامان و جمعیت فراہم کر کے میدان جنگ کا رخ کریں، مگر محمد مہدی نے ہر ایک کو یہی جواب دیا کہ تم اگر اپنی جان بچانا چاہو تو چلے جاؤ، لیکن میں دشمن کے مقابلے سے فرار نہیں ہوں گا۔ آخر محمد مہدی کے ہمراہ کل 300 آدمی رہ گئے۔ اس وقت ان کے ہمراہیوں میں سے عیسیٰ بن خضیر نے جا کر اس کتاب کو جس میں بیعت کرنے والوں کے نام درج تھے جلا دیا اور زندان میں پھینک کر مدینہ کے سابق حکمران رباب بن عثمان اور اس کے بھائیوں کو قتل کیا۔ یہ کام کر کے عیسیٰ بن خضیر محمد مہدی کے پاس آ کر پھر لڑنے لگا۔ اب محمد مہدی کے ہمراہیوں نے اپنی سواریوں کے پاؤں کاٹ ڈالے اور تلواروں کے نیام توڑ کر پھینک دیے۔ مرنے مارنے پر قسمیں کھا کر دشمن پر حملہ آور ہوئے۔ یہ حملہ ایسا سخت اور ہیبت ناک تھا کہ عیسیٰ کے لشکری پسپا ہو کر بھاگے، مگر چند آدمی اس کے لشکر میں سے پہاڑ پر چڑھ گئے اور پہاڑ کی دوسری طرف اتر کر مدینہ میں آئے اور ایک عباسیہ عورت کی سیاہ اوڑھنی لے کر اس کو مسجد کے مینارے پر پریرے کے طور پر اڑا دیا۔ یہ حالت دیکھ کر محمد مہدی کے ہمراہیوں کے اوسان خطا ہو گئے اور یہ سمجھ کر کہ عیسیٰ کی فوج نے مدینہ پر قبضہ کر لیا ہے، پیچھے کو لوٹے۔ اس طرح عیسیٰ کے مفرور لشکریوں کو موقع مل گیا اور سمٹ کر پھر مقابلے پر آئے۔ اس کے لشکر کی ایک جماعت بنو غفار کے محلہ کی طرف سے مدینہ میں داخل ہو کر مدینہ کی طرف سے محمد مہدی کے مقابلہ کو آئے۔ یہ تمام صورتیں بالکل خلاف امید واقع ہوئیں۔ محمد مہدی کو یہ بھی امید نہ تھی کہ بنو غفار دشمنوں کو راستہ دے دیں گے۔ یہ دیکھ کر محمد مہدی نے آگے بڑھ کر حمید بن قاتبہ کو مقابلہ کے لیے للکارا، لیکن حمید ان کے مقابلہ پر نہ آیا۔ محمد مہدی کے ہمراہیوں نے پھر دشمنوں پر حملہ کیا، جام بازی سے لڑے۔ اس موقع پر عیسیٰ بن موسیٰ نے پھر آگے بڑھ کر محمد مہدی کو پکارا اور کہا، میں تم کو امان دیتا ہوں، تم لڑنا چھوڑ دو۔ لیکن محمد مہدی اور اس کے ساتھیوں نے مطلقاً اس کی طرف توجہ نہ کی اور برابر مصروف قتال رہے۔ آخر لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو کر محمد مہدی اپنے ایک ساتھی عیسیٰ بن خزیہ کی لاش پر لڑنے لگے۔ عیسیٰ بن موسیٰ کے لشکری ہر چار طرف سے ان پر حملہ آور ہو رہے تھے اور وہ بڑی بہادری سے حملہ آوروں کو جواب دیتے اور پسپا کر رہے تھے۔ محمد مہدی نے اس وقت وہ بہادری دکھائی اور اپنی شجاعت اور سپہ گری کی وہ دھاک بٹائی کہ عیسیٰ بن موسیٰ کے لشکر میں کسی کو ان کے مقابلے کی تاب نہ تھی۔ آخر ایک شخص نے پیچھے سے لپک کر ان کی کمر میں ایک نیزہ مارا۔ اس زخم کے صدمہ سے وہ جو ہی ذرا جھکے تو خلیفہ منصور کے سالار حمید بن قاتبہ نے آگے بڑھ کر ان کے سینے پر نیزہ مارا۔ آگے اور پیچھے سے جب دو نیزے جسم کے پار ہو گئے تو وہ زمین پر گر پڑے۔ اس کے بعد حمید بن قاتبہ نے فوراً آگے بڑھ کر اور گھوڑے سے اتر کر محمد مہدی کا سر قلم کر دیا اور عیسیٰ بن موسیٰ کے پاس لے گیا۔ یوں عیسیٰ بن موسیٰ کا مدینہ پر تسلط ہو گیا تھا۔ عیسیٰ بن موسیٰ نے محمد مہدی کا سر اور فتح کا بشارت نامہ محمد بن ابی الکرام بن عبداللہ بن علی بن عبداللہ جعفر اور قاسم بن حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابی طالب کے ہاتھ منصور کی خدمت میں روانہ کیا۔ یہ حادثہ 15 رمضان 145 ہجری کو عصر اور مغرب کے درمیان وقوع پذیر ہوا۔ محمد مہدی کی لاش کو عیسیٰ بن موسیٰ نے مدینہ کے نواح میں سولی پر لٹکا دیا۔ ان کی بہن زینب نے اجازت حاصل کر کے لاش کو لے کر بقیع میں دفن کر دیا۔ اس لڑائی میں محمد مہدی کا بھائی موسیٰ بن عبداللہ بن حمزہ بن عبداللہ بن محمد بن علی بن حسین اور پسران حسن بن زید محمد مہدی کے ساتھ تھے۔ تعجب کی بات ہے کہ آخر ذکر علی اور زید کے باپ حسن بن زید بن حسن منصور کے مددگار تھے۔ اس طرح بہت سے ہاشمی اور علوی ایسے تھے۔ باپ ایک طرف مصروف جنگ ہے تو بیٹا دوسری طرف لڑ رہا ہے، ایک علویوں کا ساتھ دے رہا ہے، دوسرا عباسیوں کے ساتھ ہے۔ غالباً بنو امیہ کے قتل اور ان کی بربادی کے نظارے دیکھ کر بہت سے علوی سہم گئے تھے، جیسا کہ علی بن حسین یعنی زین العابدین کو بلا کر نظارہ دیکھ کر اتنے متاثر تھے کہ کبھی بنو امیہ کے خلاف کوئی کام نہیں کیا اور بنو امیہ کی حمایت و موافقت کا اظہار کرتے رہے۔ اسی طرح علویوں کے بااثر افراد بھی بنو عباس کی مخالفت کو موجب تباہی جاننے لگے تھے۔ محمد مہدی کی شکست و ناکامی اور ان کے خاتمے کی وجہ یہ ہوئی کہ خود ان کے خاندان والوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور اہل خاندان کے ساتھ نہ دینے کا یہ اثر ہوا کہ وہ بہت سے لوگ ان سے الگ رہے۔ چنانچہ محمد مہدی نے جس وقت مدینہ میں لوگوں سے بیعت لی تھی
اور مدینہ کے حاکم جسے منصور عباسی نے مقرر کیا تھا اور نام جس کا رباح بن عثمان تھا، اس کو قید کر کے اپنی خلافت کا اعلان کیا، تو اسماعیل بن عبداللہ بن جعفر کو بھی جو معمر آدمی تھے بیعت کے لیے بلوایا۔ انہوں نے جواب میں کہلا بھیجا، بھتیجے تم مارے جاؤ گے، میں تمہاری بیعت کیسے کروں؟ اسماعیل بن عبداللہ کی اس جواب کو سن کر بعض اشخاص جو بیعت کر چکے تھے پھر گئے۔ اس پر حمادہ بنت معاویہ نے اسماعیل بن عبداللہ کے پاس آ کر کہا، آپ کے اس کلام سے بہت سے آدمی محمد مہدی سے جدا ہو گئے ہیں، مگر میرے بھائی ابھی تک ان کے ساتھ ہیں، مجھ کو ڈر ہے کہ کہیں وہ بھی نہ مارے جائیں۔ الغرض رشتہ داروں اور خاندان والوں کی علیحدگی نے محمد مہدی کو زیادہ طاقتور نہ ہونے دیا، ورنہ بہت زیادہ ممکن تھا کہ خلافت پھر ان کی اولاد میں چلی جاتی۔ محمد مہدی اس وقت طرح دے جاتے اور مدینہ سے بچ کر نکل جاتے یا خروج میں ابھی جلدی نہ کرتے اور اپنے بھائی ابراہیم کے خروج کا انتظار کر کے دونوں بھائی ایک ہی وقت میں نکلتے تو بھی کامیابی کی امید تھی۔ مگر منصور اور خاندان عباسیہ کی خوش قسمتی تھی کہ عباسی لشکر کو محمد اور ابراہیم دونوں کا مقابلہ یکے بعد دیگرے کرنا پڑا۔ اس طرح ان دونوں بھائیوں کی طاقت تقسیم ہو گئی اور فائدہ بنو عباس کو ہوا۔ اب محمد مہدی کا بھائی ابراہیم بن عبداللہ رہ گیا تھا۔ منصور جس زمانے میں بغداد کی تعمیر کا معائنہ کرنے کو آیا تھا، اسی زمانے میں ابراہیم بن عبداللہ برادر محمد مہدی پوشیدہ طور پر وہاں آیا تھا۔ وہاں سے نکل کر وہ کوفہ چلا گیا تھا اور منصور نے اس کی گرفتاری کے لیے بڑی کثرت سے ہر شہر میں اپنے جاسوس اور مخبر پھیلا دیے تھے۔ منصور کو جب علم ہوا کہ مرنے والے محمد مہدی کا بھائی ابراہیم بصرہ میں ہے، تو اس نے بصرہ کی ہر ایک مکان میں ایک جاسوس مقرر کرایا۔ حالانکہ ابراہیم بن عبداللہ کوفہ میں سفیان بن حبان کے مقام پر مقیم تھا۔ یہ بات بھی مشہور تھی کہ سفیان ابراہیم کا بہت گہرا دوست تھا۔ جاسوسی کی کثرت دیکھ کر سفیان گھبرایا اور اس نے ابراہیم کو صاف نکال دینے کی یہ تدبیر سوچی کہ منصور کے پاس پہنچا اور کہا کہ آپ میرے اور میرے غلاموں کے لیے پروانہ راہداری لکھ دیں اور ایک دستہ لشکر میرے حوالے کر دیں، میں ابراہیم کو جہاں وہ ہوگا گرفتار کر کے لے آؤں گا۔ منصور نے فوراً پروانہ راہداری لکھ کر اسے دے دیا اور ایک مسلح دستہ بھی اس کے ساتھ کر دیا۔ سفیان اپنے گھر آیا اور گھر کے اندر جا کر ابراہیم کو اپنے غلاموں کا لباس پہنا کر اور غلاموں کو ساتھ لے کر اس محافظ دستے کے کوفہ سے روانہ ہوا۔ بصرہ میں جا کر کچھ مکانوں پر 2-2 4-4 لشکری مقرر کرتا گیا۔ اس طرح اس محافظ دستے کے لشکری جب تقسیم ہو گئے اور جب آخر میں صرف سفیان اور ابراہیم رہ گئے تو ابراہیم کو اہواز کی طرف روانہ کر کے خود بھی روپوش ہو گیا۔ بصرہ میں ان دنوں حاکم سفیان بن معاویہ تھا۔ اس کو جب یہ کیفیت معلوم ہوئی تو اس نے لشکریوں کو جو جا بجا منتصر اور متعین تھے ایک جگہ جمع کیا اور ابراہیم بن عبداللہ سفیان کی جستجو شروع کی، مگر کسی کو نہ پا سکا۔ دوسری طرف اہواز شہر کا حاکم محمد بن حسین تھا۔ ابراہیم جب اہواز پہنچا تو حسن بن حبیب کے مکان میں فروکش ہوا۔ اہواز کے حاکم کو اتفاقاً جاسوسوں کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ ابراہیم اہواز میں داخل ہو چکا ہے۔ وہ بھی اس کی تلاش اور جستجو میں مصروف رہنے لگا۔ ابراہیم عرصہ دراز تک حسن بن حبیب کے مکان میں چھپا رہا، لوگوں کو اپنی دعوت میں شریک بھی کرتا رہا۔ 145 ہجری میں بصرہ سے یحییٰ بن زیاد بن حیان نے ابراہیم کو اہواز سے بصرہ میں بلایا اور بڑی سرگرمی سے لوگوں کو ان کے مرنے والے بھائی محمد مہدی کے بیعت کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ اہل علم اور بااثر لوگوں کی ایک بڑی جماعت نے بیعت کر لی۔ یوں 4000 افراد کے نام بصرہ میں بیعت کرنے والوں کے لکھے گئے۔ اسی عرصہ میں ابراہیم کے بھائی محمد مہدی نے مدینہ میں خروج کیا تھا اور ابراہیم کو لکھا تھا کہ تم بھی بصرہ میں خروج کرو۔ منصور نے چند سرداروں کو احتیاطاً بصرہ میں بھیج دیا تھا کہ اگر اس طرف سے کوئی خطرہ بغاوت کا پیدا ہو تو بصرہ کے عامل سفیان بن معاویہ کی مدد کریں۔ اگر ابراہیم محمد مہدی کے لکھنے کے مطابق اسی وقت خروج کر دیتا تو یقیناً منصور کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے اور ابراہیم اور محمد دونوں بھائیوں کو بہت تقویت حاصل ہوتی۔ لیکن اس وقت ابراہیم بصرہ میں بیمار ہو گیا تھا اور بیماری کی وجہ سے اس نے خروج میں تعامل کیا۔ منصور جب محمد مہدی کے مقابلے کے لیے لشکر روانہ کر چکا تو یکم رمضان 145 ہجری کو ابراہیم نے بصرہ میں خروج کیا اور سفیان بن معاویہ اور ان سرداروں کو جو اس کی مدد کے لیے آئے ہوئے تھے گرفتار کر کے قید کر دیا۔ جعفر محمد پیسران سلیمان بن علی یعنی منصور کے چچا زاد بھائی 600 آدمیوں کے ساتھ بصرہ سے باہر قیام کیے ہوئے تھے۔ یہ بھی منصور کے بھیجے ہوئے تھے۔ ان دونوں بھائیوں نے ابراہیم کے خروج کا حال سنتے ہی حملہ کیا۔ ان 600 آدمیوں کے مقابلے پر ابراہیم آئے اور ان کو شکست دے کر بھگا دیا۔ ابراہیم نے تمام بصرہ پر قابض ہو کر لوگوں سے بیعت عام لی اور امان کی منادی کرا دی۔
پھر بیت المال سے 20 لاکھ درہم برآمد کرا کر 50-50 درہم ہر ایک ہمراہی کو تقسیم کیے۔ پھر اپنے ایک ساتھی مغیرہ کو لشکر دے کر احواز کی طرف روانہ کیا۔ چنانچہ احواز کا حاکم مقابلے کے لیے نکلا، لیکن شکست کھائی اور مغیرہ نے احواز پر قبضہ کر لیا۔ اس کامیابی کے بعد ابراہیم نے ایک شخص عمرو بن شداد کو فارس کی طرف بھیجا اور وہاں کے حاکم اسماعیل بن علی بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب اور اس کے بھائی عبد الصمد نے مقابلہ کیا مگر شکست کھائی۔ یوں ابراہیم نے عمرو بن شداد کو لشکر دے کر فارس کی طرف روانہ کیا تھا۔ اسے کامیابی ہوئی اور فارس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد ابراہیم نے ایک شخص ہارون بن شمس اجلی کو واسط شہر کی طرف روانہ کیا، اسے بھی ایک لشکر دیا۔ ہارون نے منصور کے حاکم ہارون بن حمید کو شکست دے کر واسط پر قبضہ کر لیا۔ الغرض جس روز مدینہ میں محمد مہدی اور عیسیٰ بن موسیٰ کے لشکریوں میں لڑائی ہوئی اور محمد مہدی مارے گئے، اس روز تک بصرہ، فارس، واسط اور عراق کا بڑا حصہ منصور کے قبضے سے نکل چکا تھا۔ اب ابراہیم اور ان کے لشکر شام کی طرف متوجہ ہونے والے تھے۔ دوسری طرف کوفہ والے بھی کسی تبدیلی کے منتظر بیٹھے تھے اور منصور کی حکومت کے باقی رہنے کی کوئی صورت دکھائی نہ دیتی تھی۔ ابراہیم نے یکم رمضان کو بصرہ میں خروج کیا تھا۔ آخر رمضان تک برابر فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ رمضان کے ختم ہوتے ہی ابراہیم کے پاس خبر پہنچی کہ محمد مہدی یعنی اس کا بھائی قتل ہو گیا ہے۔ ابراہیم نے عید الفطر کی نماز پڑھ کر اس خبر کا اعلان کیا۔ یہی خبر لوگوں کے پاس بھی جو دوسرے علاقوں سے منصور کے عملوں سے لڑنے اور ان کو مغلوب اور خارج کرنے میں مصروف تھے پہنچی۔ اس خبر کا پہنچنا تھا کہ سب کے جوش سرد پڑ گئے اور منصور کے سرداروں اور عاملوں میں ایک تازہ ہمت پیدا ہو گئی۔ بصرہ والوں نے اس خبر کو سن کر محمد مہدی کے جگہ ابراہیم کو جو ان میں موجود تھے خلیفہ تسلیم کیا اور پہلے سے زیادہ جوش و ہمت دکھانے پر آمادہ ہوئے۔ ابراہیم کے ہمراہیوں میں سے بہت سے لوگ بصرہ میں کوفہ والے بھی تھے۔ بصرہ والوں کی یہ رائے تھی کہ بصرہ ہی کو دارالخلافہ اور مرکز حکومت قرار دے کر اطراف میں لشکر بھیجے جائیں اور انتظام کا کام سر انجام دیا جائے، مگر کوفہ والوں نے اس سے اختلاف کر کے اس سے یہ رائے ظاہر کی کہ ابراہیم کو لشکر لے کر خود کوفہ کی طرف حملہ آور ہونا چاہیے۔ کوفہ والے اس کے منتظر اور چشم برا تھے۔ ابراہیم نے اہل کوفہ کی رائے سے اتفاق کیا اور اپنے لڑکے حسن کو بصرہ میں اپنا نائب بنا کر کوفہ کی طرف روانگی کا عزم کیا۔ یہ خبر کوفہ میں منصور کو پہنچی تو بہت مضطرب ہوا اور اس نے فوراً تیز رفتار قاصد عیسیٰ بن موسیٰ کے پاس روانہ کیے کہ جس قدر جلد ممکن ہو اپنے آپ کو کوفہ پہنچاؤ۔ ساتھ ہی خراسان میں اپنے بیٹے مہدی کو لکھا کہ فوراً فارس پر حملہ کر دو۔ اس طرح ہر ایک عمل کو جو خطرے سے محفوظ تھا اپنی طرف بلایا۔ جس کے قریب ابراہیم کا کوئی سردار تھا اس کو لکھا کہ تم مقابلے میں ہمت سے کام لو۔ یوں ہر طرف سے لشکر بڑی صورت کے ساتھ منصور کی طرف آنے لگے، یہاں تک کہ 1 لاکھ کا لشکر کوفہ میں آ کر جمع ہو گیا۔ ابراہیم کے حملے کی خبر سن کر منصور نے 50 روز تک کپڑے نہیں بدلے اور مسلح پر ہی بیٹھا رہا۔ ادھر ابراہیم بن عبداللہ 1 لاکھ لشکر کے ساتھ کوفہ سے 30-40 میل کے فاصلے پر پہنچ کر خیمہ زن ہوا۔ ادھر عیسیٰ بن موسیٰ اپنے لشکر کے ساتھ کوفہ کی طرف بڑھا۔ منصور نے عیسیٰ بن موسیٰ کو ابراہیم کی لڑائی پر روانہ کیا تھا اور حمید بن قاتبہ کو مقدمۃ الجیش کا سالار بنایا۔ ابراہیم کو اس کے ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ لشکر گاہ کے گرد خندق کھدوا لو، پر ابراہیم کے ہمراہیوں نے کہا کہ ہم مغلوب نہیں بلکہ غالب ہیں، لہٰذا خندق کھودنے کی کیا ضرورت ہے۔ ان ہمراہیوں نے ابراہیم کو مشورہ دیا کہ دستہ دستہ لشکری لڑانے چاہیے تاکہ ایک دستہ سے شکست خوردہ ہونے پر دوسرا تازہ دم دستہ مدد کو بھیج دیا جائے، مگر ابراہیم نے اس کو ناپسند کر کے اسلامی قاعدے کے مطابق صف بندی کے لیے لڑائی کا حکم دیا۔